آپ تشریف لائیں گے۔ آپ کے قائد، ہم سب کے قائد، امت مسلمہ کے قائد میاں محمد نواز شریف، ان کو میں دعوت دیتا ہوں اٹھ کہ اب بزم کا کچھ اور ہی انداز ہے۔ انشاءاللہ مشرق و مغرب میں انشاءاللہ تیرے دور کا آغاز ہے، اور نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے میاں محمد نواز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پیر صابر شاہ صاحب، محترم سردار مہتاب احمد خان صاحب، جناب سردار ثناء اللہ زہری صاحب، محترم اقبال ظفر جھگڑا صاحب، جناب گور ایوب خان صاحب، محترم امیر مقام صاحب، معزز وزراء کرام، معزز ممبران پارلیمنٹ، اور بہت ہی عزیز میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ پچھلا جو ہمارا یہاں پر ایک گیٹ ٹوگیدر تھا، وہ بارش کی وجہ سے کینسل کیا گیا، اور پیر صابر شاہ صاحب کو بھی بہت اس بات کا دکھ ہے کہ اس کو کینسل کیا گیا بارش کی وجہ سے، کیونکہ اس دن بہت سارے ہمارے دوست ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے جو پھر واپس چلے گئے۔ تو معذرت کرتا ہوں میں، اس میں میرا اپنا قصور نہیں تھا، لیکن بارش کی وجہ سے واقعتاً یہاں پہ وہ ہمارا اجلاس منعقد نہیں ہو سکا۔ پیر صابر شاہ صاحب کی مہربانی، شکریہ، انہوں نے آج پھر دوبارہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ صوبے بھر سے بھی یہاں پہ جو ہمارے چیدہ جو نمائندے ہیں وہ پہنچے ہیں، اور پیر صاحب نے جو ہے جس پرجوش انداز میں تقریر کی ہے، اسی پرجوش انداز میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم 3 سے 7 اور 7 سے 17 ہو گئے۔ تو بڑی خوشی سے وہ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ 7 سے 17 ہو گئے۔ میرا دل ان سے پوچھ رہا تھا کہ 7 سے 87 کیوں نہیں ہو گئے، 17 کیوں ہوئے ہیں؟ اور پھر ہم پہلے 3 پہ آئے کیوں، پھر 7 پہ کیوں آئے، 7 سے پھر 17 کیوں آئے؟ یہ جو کے پی کے ہے، الحمدللہ یہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے، اور مسلم لیگ کا گڑھ ہے، یہ خطہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے۔ تو مسلم لیگ کو صرف کے پی کے سے 17 سیٹیں ملنا جو ہے، یہ پیر صاحب کوئی بہت بڑا کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ پیر صاحب خوش ہو رہے ہیں 17 پہ، 17 والا کام جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے، اور پیر صاحب کو تو دن رات اپنا جو ہے وہ بھاگنا دوڑنا چاہیے تھا۔ ہماری صوبائی قیادت کو ان کے ساتھ مل کے کم از کم یہاں سے 50 سیٹیں لینی چاہیے تھیں، اور یہ مل سکتی تھیں، اور انشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ
ان 17 سیٹوں کو واقعی 87 سیٹوں پہ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے محنت درکار ہے، کام شب و روز کام درکار ہے، عمل پہم درکار ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نواز شریف کو اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ 1991 میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نہ صرف جو ہے وہ صوبہ کے پی کے، جس کا اس وقت نام تھا صوبہ سرحد، اس میں کام کیا، بلکہ پورے ملک میں کیا۔ پورے ملک کے اندر اس وقت حکومتیں بھی مسلم لیگ نون کی تھیں۔ اس کے بعد 1997 آیا تو ہم نے اس وقت بھی پورے ملک کے اندر کام کیا۔ اس وقت بھی پورے ملک کے اندر تمام صوبائی حکومتیں مسلم لیگ نون کی تھیں۔ آج ہماری حکومت مرکز میں ہے، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں ہے، لیکن سندھ میں اور یہاں پہ دوسری پارٹیوں کی حکومت ہے، اور یہاں جو ہے وہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم یعنی کہ یہاں کے حوالے سے بھی اور پھر مرکز کے حوالے سے بھی، کہ ہم یہاں پہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے۔ بھئی نیا پاکستان کی باری سے پہلے آپ کو کے پی کے کی جو ہے وہ یہاں پہ موقع دیا گیا ہے۔ آپ کو خدا نے موقع دیا ہے کہ بھی آپ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہو، اس نئے پاکستان کی جھلک ہم ایک کے پی کے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے عوام، کے پی کے عوام چاہتے ہیں کہ وہ نیا پاکستان یہاں کے پی کے میں نظر آئے، وہ ہم دیکھیں کون سا کے پی کے میں نیا پاکستان کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ اپنا کون سے یہاں پہ انقلاب آ رہا ہے۔ صوبائی محکموں میں پولیس کہاں تک اس کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے، یہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ کی کارکردگی کہاں تک بہت اچھی ہوئی ہے، کس طرح سے لوگوں کے کام جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فوری طور کے اوپر ہو جاتے ہیں، کس طرح کے عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کس طرح سے عوام کو انصاف مل رہا ہے، اور کس طرح سے یہاں پہ سڑکیں بن رہی ہیں یا گاؤں کے گاؤں بڑے خوبصورت بن رہے ہیں، ایک نئے پاکستان کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کہاں پہ وہ نیا پاکستان یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ نیا پاکستان؟ تو بھائی میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک باشعور سیاسی بصیرت رکھنے والی تجربہ کار حکومت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور ایسی قیادت جو مستقل مزاج ہو اور پختہ اور سنجیدہ ذہن رکھتی ہو۔ یہ بڑے میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ اپنے ذہن نشین کریں یہ باتیں، اور جو قومی مسائل اور پھر بین الاقوامی جو مسائل ہیں ان کو سمجھتی ہو اور اس کا حل نکالنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہو۔ پاکستان کو ایسی قیادت نہیں چاہیے جو ہر مسئلے پر یو ٹرن کرے۔ یو ٹرن سمجھتے ہیں؟ جو ہر مسئلے پر پسپائی اختیار کرے، یو ٹرن لے لے، غیر مستقل مزاج ہو، جس کے مزاج میں کوئی ٹھہراؤ نہ ہو، اور پھر غیر سنجیدہ ہو، اور پھر تدبر اور تدبیر سے بھی آری ہو۔ اس طرح کی پاکستان کو قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نے اس طرح کی قیادتیں بہت بھگتی ہیں، اور وہ ہمارے یعنی کہ ڈیموکریسی میں بھی اور پھر وہ اس کو آمریت کے اندر بھی ہم نے اس طرح کی قیادتیں دیکھی ہیں۔ تو آج اپنا جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی جو خوف کی فضا ختم کرنے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کراچی میں کیا خدمت انجام دی ہے۔ آج کراچی میں اللہ کے فضل و کرم سے امن بحال ہو رہا ہے۔ کراچی کے اندر بھتہ خوری کا عملاً خاتمہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم، اغوا برائے تاوان کا تقریباً خاتمہ کر دیا ہم نے۔ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کا ہم نے خاتمہ کر دیا الحمدللہ۔ کراچی اس وقت ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، کراچی کی روشنیاں بحال ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں وہاں پہ ہم یہ خدمت ہے ہماری پاکستان کے لیے۔
آپ کے بہت سارے رشتہ دار عزیز و اقارب کراچی میں رہتے ہوں گے، ذرا پوچھیں ان کو، ٹیلی فون کر کے پوچھیں کہ آج کراچی میں ماشاءاللہ اس کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، کراچی میں دوبارہ ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہو رہا ہے، اور کراچی وہ نہیں تھا جو آج سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے والا کراچی۔ آج کراچی ماشاءاللہ بہتر، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور کراچی کو اور ترقی دے۔ کراچی ترقی کرے گا، پورا ملک ترقی کرے گا، ہماری توجہ ہر طرف ہے۔ اور دیکھیں ہم نے کتنا وہ کہتے ہیں کہ دل بڑا کر کے ہم نے سب کو ساتھ بٹھایا، آؤ بیٹھو بھائی، یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے، یہ اکیلی مسلم لیگ نون کا پاکستان نہیں ہے، یہ اکیلے نواز شریف کا پاکستان نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی دوسری پارٹی کی حکومت کسی صوبے میں آ گئی ہے تو ہم نے اس کا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو برا نہیں منایا، حق ان کو وہاں کے عوام نے ان کو ووٹ دیا بھی، آؤ آگے عوام کی خدمت کرو، اور ہم نے بھی ساتھ پورا ہاتھ بٹایا ہے۔ اور یہ سوچے بغیر کہ کہاں کس کی حکومت ہے، ہم نے اپنا بلوچستان کے اندر بھی ان بلوچوں کو کہا کہ آپ آگے آؤ اور حکومت بناؤ، جو وہاں پر جن کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ آج بلوچستان کے حالات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے کہیں بہتر ہیں، اور بہت وہاں پر بھی ماشاءاللہ امید کی کرنیں جو ہیں وہ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں تدبر، اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والی قیادت، جس کو پاکستان کا خیال ہو، اپنی پارٹی کا یا اپنی ذاتی سیاست کا خیال نہ ہو، وہ پاکستان کو ترجیح دے ہر چیز پہ۔ اور آج ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، اور اسی لیے الحمدللہ آج صوبہ KPK کے اندر بھی آج وہاں سے کھنجراب سے لے کے یہاں تک مانسیرا اور ایبٹ آباد تک اور یہاں ہری پور تک موٹر وے بن رہی ہے انشاءاللہ۔ ہزارہ موٹر وے کا آغاز کر دیا گیا ہے، ہزارہ موٹر وے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور مت بھولیں کہ جو پشاور سے لے کے اسلام آباد تک جو موٹر وے تھی، وہ منصوبہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا، جس پہ یہ موٹر وے بنی ہے 6 لین۔ اور آج یہ جو 6 لین موٹر وے اب یہاں پہ بن رہی ہے، ہزارہ موٹر وے، یہ اس پورے خطے کا نقشہ بدل دے گی۔ وہ جو وہاں سے آئے گی موٹر وے انشاءاللہ کنجراب سے، چین اور پاکستان کے بارڈر سے یہاں پہنچے گی، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے، وہ اس پورے خطے کی انشاءاللہ تقدیر کو بدل کے رکھ دے گی۔ اور یہاں پر وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، اس کے اثرات صرف KPK پہ نہیں پورے ملک پہ جائیں گے انشاءاللہ، پورے ملک میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پورا ملک اس سے خوشحال ہوگا۔ اور ہماری یہ خواہش ہے اس کے ساتھ ساتھ اکنامک زونز بنے، جہاں انڈسٹری لگے، جہاں تجارت پھلے پھولے، جہاں لوگوں کو روزگار ملے۔ یہاں پر جب ہماری حکومت آئی ہے، بے روزگاری عروج پہ تھی، غربت عروج پہ تھی، جیسے کہا میرے بھائی صابر شاہ نے، مہنگائی عروج پر تھی۔ اور پھر یہاں پر یعنی کراچی کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بہت خراب تھا، ملک کے اندر دہشت گردی عروج پر تھی۔ اور پھر پاکستان کے اندر کون سا معاملہ ٹھیک تھا؟ کوئی بھی معاملہ ٹھیک نہیں تھا، بجلی کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا، اور پھر گیس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ہماری حکومت نے اس طرح کے حالات جو ہے وہ وراثت میں لیے۔ لیکن آج پاکستان ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، پاکستان الحمدللہ ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے۔ کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ شروع ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے اب لگنے شروع ہو رہے ہیں۔ اور جیسے گوہر ایوب صاحب نے کہا کہ پچھلے دور میں بھی ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے موٹر ویز بھی بنائی، ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے غازی بڑھوتا بھی بنایا، ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بجلی کے کارخانے بھی لگائے،
और इतनी बिजली थी कि हमारे पास फालतू बिजली थी। हिंदुस्तान हमसे बिजली खरीदना चाहता था, इतनी फालतू बिजली थी हमारे पास। आज बिजली की इतनी किल्लत है कि कई कई घंटे लोड शेडिंग होती है। ये हमारे दौर से पहले की ये बात है कि लोड शेडिंग 10-10, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे होती थी, और हम उसको बतदरीज कम करने में कामयाब हुए हैं। और हमें यकीन है मुझे इंशाअल्लाह, और ये मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है जो कि बिजली को 2017-2018 जो हमारी मुद्दत जो है उसमें इंशाअल्लाह इस बिजली के मसले का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। और खात्मा कर दिया जाएगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं, घबराओ नहीं। ये जो हमारी अगर पार्टी सूबा केपीके में जो है वो हुकूमत नहीं बना सकी या अपोजिशन में है, मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने मुझसे बात की कि हम दोनों मिलकर यहां पे हुकूमत बनाते हैं। मैंने उनको ये कहा, देखें ये इलेक्शनों में भी बड़ी गालियां सुनी है हमने, बड़ी गालियां सुनी हैं। किससे सुनी है आपको पता है। धरने में बड़ी गालियां सुनी है हमें, किससे सुनी है आपको पता है। हमने तो कोई ऐसी गाली नहीं दी उनको कभी भी, हमने कोई ऐसा लफ्ज भी मुंह से अदा नहीं किया, कभी कोई ऐसी उसका जवाब नहीं दिया। हमने सब्र किया, तहम्मुल से काम लिया। वो आए थे प्राइम मिनिस्टर को लपेटने के लिए, वो आए थे असेंबलियों को लपेटने के लिए, वो आए थे हुकूमत को लपेटने के लिए। कहां है आज वो, किधर है आज वो। ननकाना साहब का इलेक्शन हुआ, इलेक्शनों में उनके उम्मीदवार ने वो हारा 5000 वोट से, हमारे उम्मीदवार से। शेखुपुरे के पास है ननकाना साहब, 5000 से हमारा जो उम्मीदवार है वो जीता। अभी बाई इलेक्शन हुआ, फौत हो गए हमारे मेंबर, उनकी बेटी वहां से इलेक्शन उसने कंटेस्ट किया, और फिर इलेक्शन हुआ, उनका वही उम्मीदवार और हमारी जो उम्मीदवार थी उनकी बेटी थी जो फौत हो गए, और 40,000 की लीड से जीता इस दफा। और फिर इलेक्शनों में अब तो कमीशन बन गया, अब मैं उस पर क्या बात करूं। लेकिन कोई मुझे यहां बताए कि क्या इलेक्शनों में कहीं धांधली हुई है। हमारे तो अपने हाथ बंधे हुए थे भाई। मैं कौन सा हुकूमत में था 2013 के इलेक्शनों में, मैं कौन सा हुकूमत में था। हमारी पार्टी कहां पे इक़्तिदार में थी, ना पंजाब के अंदर इक़्तिदार में थी, ना मरकज में इक़्तिदार में थी, ना हमारा मुस्लिम लीग नून का कोई किसी सूबे में कोई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था, ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था। हम तो खुद अगर रोना चाहते हम भी, धांधली का तो हम खुद रो सकते थे कि हमसे धांधली हुई, हमसे हाथ हो गया। और हमने नहीं रोया, हमने कहा ये रोना पिछले 50-60 सालों से सब लोग रोते रहे हैं भाई। अब आगे बढ़ने का वक्त है। ये माजी को छोड़ दो, पीछे जो गलत चीजें हैं उनको अब भूलने की कोशिश करो, आगे चलो। हम तो इस वक्त आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और सब भी साथ चलने की कोशिश करें, वरना वो अपने आप को पीछे रखेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। इंशाल्लाह आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह यहाँ पे जो हमने मरकजी हुकूमत ने मोटरवे का मंसूबा शुरू किया है, हम ये हाईवेज और मोटरवेज अगले 3 सालों में इंशाल्लाह इतने बनाएंगे केपीके के अंदर एक अजीब, लोग कहेंगे वाह ये मरकजी हुकूमत वाकई एक नया केपीके बना रही है। ये जो गौहर अयूब साहब ने बताया है कि बिजली के खंभों की बड़ी डिमांड है और गैस की बड़ी डिमांड है, और दूल्हे वाले या दुल्हन वाले पहले पूछते हैं कि दुल्हन वाले पूछते, दूल्हे ने क्या पूछना है, कि लड़की वाले पूछते हैं कि वहाँ गैस है या नहीं है, और फिर बिजली है या नहीं है। ये मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह कि हमारे इस टेन्योर के ख़त्म होने से पहले पहले गैस और बिजली हर घर में आ जाएगी।
اور لڑکے والوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ لڑکی والوں کو. بلکہ اتنی گیس اور اتنی بجلی آ جائے گی وہ خود حیران ہوں گے ہم اتنی بجلی اور گیس سے کریں کیا. اتنی گیس فالتو ہوگی انشاءاللہ ہمارے پاس, اتنی بجلی بھی آ جائے گی, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے. نیک نیتی کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے اللہ برکت ڈالتا ہی نہیں ڈالتا ہے, بالکل ڈالتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2017 تک ہمارے پاس انشاءاللہ کوئی 10,000 میگا واٹ بجلی انشاءاللہ آئے گی, جو اس وقت کی نہ صرف ضرورت پوری کرے گی بلکہ انشاءاللہ ہمارے پاس فالتو بجلی بھی ہوگی کسی حد تک. لیکن میں یہ بھی توقع کر رہا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کی جو ضرورت ہے وہ بڑھے گی, ہماری جو ڈومیسٹک جو کنزیومرز ہیں ان کی بجلی بڑھے گی, ان کی ضرورتیں بڑھیں گی اور انشاءاللہ ان کو بھی پورا کریں گے. اس وقت ہماری جو گیس کی صورتحال ہے, گیس کم ہے, اس کی یقیناً سپلائی میں کمی بھی بہت آئی ہے. لیکن میں آپ کو صوبہ کے پی کے کو یہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ گیس پنجاب میں کم ہے, دوسری جگہوں پہ کم ہے, لیکن صوبہ سرحد کے اندر ہم انشاءاللہ آج سے ہی جو ہے وہ گیس دینے کا اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ بالکل ملے گی. اسی طرح سے انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت ڈیولپمنٹ ہوگی, سڑکیں بنے گی صوبے کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یونیورسٹیاں بنیں گی انشاءاللہ اس صوبے کے اندر, اور اس صوبے کے اندر جو ہے وہ ترقی کی رفتار کو اور تیز کیا جائے گا. یہ بجلی اور گیس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. اور میں بلکہ ابھی جو انہوں نے میرے دوست نے اپنا پیر صاحب شاہ صاحب نے جن مسائل کا ذکر کیا بالکل جائز ہے. اب میں انشاءاللہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس میں لوکل باڈیز کے الیکشنز آگے آ رہے ہیں, تو میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ بیٹھیں اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ حکم جاری کروں گا, جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ عمل شروع ہو جائے گا. تو اب بات ہے پارٹی کو آرگنائز کرنے کی, پارٹی میں نئی جان ڈالنے کی. یہاں ماشاءاللہ جذبہ موجود ہے کے پی کے میں, ہماری پارٹی کی ایک ٹھوس بنیاد موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب اس میں صرف نیا رنگ بھرنے کی ضرورت ہے اور نیا جذبہ بھرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں تو پرعزم ہوں اللہ کے فضل سے, بہت پرعزم ہوں میں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس عزم کا اظہار کریں یہاں پہ. اور 103 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں, 100 بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. خون دل سے نکھاریں گے, خون دل سے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ ہمارا گلشن ہے, یہ پاکستان ہمارا گلشن ہے, پاکستان ہمارا گلشن ہے, اس کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے. اور آج دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دنیا میں ایک امیج بھی بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کا نام بہتر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے, نہ صرف ملک کے اندر, دنیا میں. دنیا پاکستان کی اکنامک ریوائیول کی بات کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور دنیا پاکستان کی ماشاءاللہ جو ہماری پالیسیز ہے ان کی تعریف کر رہی ہے. افغانستان کے ساتھ معاملات کو ہم نے ٹھیک کیا ہے, ہندوستان کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر سٹیبلٹی, دنیا کی جو
جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے کہ آپ کو شاید پچھلے دنوں میں اخباروں میں پڑھا ہوگا، موڈیز ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بلومبرگ ہے، انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ ریٹنگ میں اضافہ کیا ہے، اور پاکستان کا انہوں نے اونچا درجہ دیا ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ اب جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، مہنگائی اس ملک میں کم ہو رہی ہے، اتنی کمی 13 سالوں میں نہیں تھی جتنی آج اس ملک کے اندر مہنگائی کم ہے، مہنگائی کی کمر اللہ کے فضل سے ٹوٹ چکی ہے، دہشت گردی کی کمر توڑی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا دہشت گردی یہاں پہ ہوتی رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہوتی رہی ہے، کسی نے اس کی طرف توجہ دی؟ آج ہماری حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی مرتبہ توجہ دے کے اس کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا ہے، اور میں ان تمام بہادروں، ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور یقیناً فوج کے سپاہی، فوج کے افسر مبارکباد کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اتنی زبردست طریقے سے یہ جنگ جو ہے لڑی ہے، اور یہ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، اس کے اچھے اثرات ملک بھر میں مرتب ہو رہے ہیں، اور فاٹا بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اس وقت دہشت گردی سے پاک ہو رہا ہے، فاٹا کے حالات بھی ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور فاٹا والوں یقین کرو انشاءاللہ ترقی وہاں پہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اب آئے گی، اگلے 3 سال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ترقی کے سال ہیں، خوشحالی کے سال ہیں انشاءاللہ، اور پاکستان کی جو ہے نا بہتری کے سال ہیں، اور میں جی بالکل انشاءاللہ وزٹ کریں گے ہم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ پیسہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پر بڑے غور سے میری ساری گفتگو سن رہی تھیں، اور انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی، مختلف علاقوں میں ملاقات ہوگی، آپ کے حلقوں میں ملاقات ہوگی، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، پاکستان